اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جلد ہی میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کریں گے، اور اگر وہ گمراہی کا رستہ دیکھ لیں تو اسے اختیار کر لیں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل رہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے عمل برباد ہو گئے، انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جلد ہی جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، یعنی اپنی عظمت، شریعت اور احکام سے متعلق دلائل و براہین کے سمجھنے سے ان لوگوں کے دلوں کو محروم کر دوں گا جو میری اطاعت سے اعراض کریں گے اور لوگوں سے ناحق غرور کے ساتھ پیش آئیں گے۔ یعنی جس طرح انہوں نے تکبر اور غرور کیا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی انہیں احکام شریعت سے جاہل رکھ کر ذلیل و رسوا کر دے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انعام میں، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے۔ جیسے یہ اس قرآن پاک پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے۔ اور فرمایا سورہ صف میں، تو جب ان لوگوں نے کجروی کی اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ امام سفیان بن عیانیہ اس آیت کریمہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ میں ان سے قرآن کا فہم چھین لوں گا اور انہیں اپنی آیات سے دور کر دوں گا۔ ابن جریر فرماتے ہیں، ابن عیانیہ کی یہ تفسیر اس بات کی دلیل ہے کہ خطاب اس امت سے ہے، لیکن یہ ضروری نہیں یہ خطاب اس امت سے ہی ہو، کیونکہ ابن عیانیہ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت ہر امت پر صادق آ سکتی ہے، اس اعتبار سے کسی امت میں کوئی فرق نہیں، جس کا بھی یہ طرز عمل ہوگا اس سے یہی سلوک ہوگا۔ ارشاد الہی، اور اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ یونس میں، بے شک جن لوگوں کے بارے میں اللہ کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے، اور اگر وہ راستی کا راستہ دیکھیں تو اسے اپنا راستہ نہ بنائیں، یعنی اگر اس کے لیے راستی اور نجات کا راستہ ظاہر ہو بھی جائے تو یہ اسے اختیار نہیں کریں گے، اور اگر ان کے لیے ہلاکت اور ضلالت کا راستہ ظاہر ہو جائے تو اسے یہ اختیار کر لیں گے۔ پھر ان کے اس طرز عمل کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور دلوں سے ان کی تکذیب کر دی، اور وہ ان سے غفلت کرتے رہے، یعنی ان میں جو کچھ تھا اسے قطعاً نہیں جانتے تھے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی جو شخص اس طرز عمل کو اختیار کرے اور موت تک اسی کو اختیار کیے رکھے تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ جیسے اعمال کرتے ہیں ویسے ہی ان کو بدلہ ملے گا، یعنی انہوں نے جیسے اعمال آگے بھیجے ہوں گے ہم ان کے مطابق ہی ان کو بدلہ دیں گے، یعنی اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کا برا بدلہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔